ایک فرشتہ روزانہ پکار کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا والو، اس دنیا میں ہر بچہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کو ایک دن مر جانا ہے، اور اس دنیا میں ہر مکان اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس مکان نے ایک دن گر جانا ہے۔ یعنی کہ ہر بچہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ہر مکان گرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو اس قدر نہیں روتے، اللہ کے نبی کے وصال کا ذکر کرتے ہیں تو اس قدر نہیں روتے، لیکن جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ جس طرح آپ کے سامنے کوئی میت پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ واقعی کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں پھنس گیا تو رسوائی اور ذلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر سے خوفناک میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا۔ صحابہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں قبر کے حالات دکھاؤں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ کو ایک زندہ بکری کی طرح پایا کہ جس کو ذبح کیے بغیر اس کے جسم سے کھال کھینچ لی گئی ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل نعمت سمجھو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل، اپنی صحت کو بیماری سے قبل، اپنی دولت مندی کو فقر سے قبل، اور فراغت کو مشغولیت سے قبل، اور اپنی زندگی کو موت سے قبل نعمت سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی جگہ سے گزرے تو چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ میت پر رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، میت پر رونا بند کرو، اپنی جانوں پر رونا شروع کرو، کیونکہ مرنے والا 3 مشکل گھاٹیوں میں سے گزر چکا۔ اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا، اس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اس کو اپنے اچھے یا برے خاتمے کا پتہ چل گیا۔ شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔